آپ صرف ان عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں جدھر کہ آپ کے لاڈلے ہیں، جدھر آپ کو پہلے پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ اتنے بجے آئیں گے، اتنے بجے آپ لوگوں کو بلا لیں، اتنے بجے آپ یہاں سے نکلیں گے، اتنے بجے آپ خطاب کریں گے، تو ان عدالتوں میں آپ جانا چاہتے ہیں، وہ عدالتیں آپ کو پسند ہیں۔ اور آج آپ کہتے ہیں کہ لوگ بھی کہتے ہیں اور کچھ میڈیا کے دوست کہتے ہیں جی عمران خان کی ایک پیشی لاہور میں ہوتی ہے اور ایک اسلام آباد میں ہوتی ہے اور ایک جو ہے پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے۔ تو میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ محترمہ شہید کے دور میں تو یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے اور اتنی میڈیا بھی نہیں ہوتی تھی، ان کی کبھی کراچی میں پیش ہوتی تھی، کبھی اسلام آباد میں پنڈی میں ہوتی تھی، کبھی لاہور میں ہوتی تھی، کبھی پشاور میں ہوتی تھی، اور یہ نہیں کہ کوئی دن بھی اگلے دن کنٹینیوسلی ڈے بائی ڈے ایسی پیشیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم آج بھی ہم کم از کم اتنی ضرورت ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان خواتین جو کہ خاتون خانہ ہیں، جو کہ ہاؤس وائف ہیں، ان کو جو ہے کم از کم ہم نے حکومت سے بھی کہا ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے خواتین کو ڈھال بنایا، ان کو استعمال کیا اور ان کو بھی جو ہے معاف کی جائے، تو اس کی بالکل معافی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ خواتین کو اور بچوں کو ڈھال بنایا۔ آپ کی خواتین اگر لوگوں کو میسج دے کہ آپ جا کر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں، سرکاری املاک پہ حملہ کریں، یہ کریں وہ کریں، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ خواتین ہیں۔ تو خاتون تو فریال تالپور صاحبہ بھی تھیں۔ آپ کی اس وقت کے ضمیر کیوں سوئے ہوئے تھے کہ جب عید کی رات ایم ایس کو سسپینڈ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں عید کی رات جو ہے ان کو جو ہے یہاں سے نہیں جانے دے سکتا اور یہ ہماری جو ہے یہاں پر پیشنٹ ہے، تو آپ نے سسپینڈ کر کے عید کی رات دفتر کھولا، ایم ایس کو سسپینڈ کیا، نئے ایم ایس کو بٹھایا گیا، جیلر کو اٹھایا گیا، جیل میں شفٹ کیا گیا۔ تو اس وقت میرے پی ٹی آئی کی جو سیاسی خواتین ہیں اور سیاسی لیڈران ہیں اور میرے جو دوست ہیں آپ کی طرح، ان کے ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگے تھے؟ وہ بھی تو خاتون تھی۔ اس وقت تو عمران خان صاحب بڑے شور مچاتے تھے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور ان سے جو ہے میں پنکھے اور پتہ نہیں فریج اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اتروا دوں گا۔ امریکہ میں جا کے امریکہ کا بندہ فورن پالیسی بات کرتا ہے، یہ جیلوں کے فریج اس کو نظر آ رہے تھے اور ان کو جو ہے پنکھے نظر آ رہے تھے۔ آج ایک دن نہیں گزرا پھر جو ہے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ تو نعرے لگا رہے تھے نا کہ ہم آزادی دیں گے، آزادی کے لیے تو بڑی قربانی دینی پڑتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں آزادی تو ہم دیں گے لیکن جیل میں مچھر نہیں ہونے چاہیے اور تھانے میں مچھر بھی نہیں ہونے چاہیے، وہاں پر جو ہے موسپل کی جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف آزادی جو ہے نا وہ فیس بک اور ٹویٹروں پہ لینا چاہتے تھے، باقی ان کو آزادی کے لیے ان کی تاریخ پڑھنے کی آزادی کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانی دی۔ یہ آزادی ہے کہ پھر آپ تو کہتے تھے ہم تو جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں، اب تو مطلب ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کتنے تگڑے لوگ ہیں، کتنے وہ ہیں۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، لیکن آپ کی تو ہمیں آزادی اور آپ کی جیلوں سے نہ ڈرنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس طریقے سے آپ جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ بھاگتے دوڑ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ چھپ رہے ہیں۔ کدھر کے ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے اور اسمبلی میں چھلانگے لگاتے تھے، آج ڈر کے مارے چھپے ہوئے۔ آزادی کے لیے تو لوگ قربانی دیتے ہیں، آتے ہیں آگے آتے ہیں، چھپ کے جو ہیں وہ چیزیں نہیں کرتے، میسیج نہیں کرتے۔ اور کبھی بھی آزادی کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کی مسلح افواج جو آج آپ کے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، آج ہماری سرحدیں جس بارڈر کو بھی آپ دیکھیں، ہمارے نوجوان جو وہاں پر کھڑے ہیں اور آج وہ پاکستان کی اگر وہ اپنے موبائل کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک سیاسی جماعت، ہم پہلے بھی نہیں کہتے تھے، صرف زرداری صاحب نے جب بھی انٹرویو دیا وہ کہتا تھا کہ میں عمران خان کو نہ سیاستدان سمجھتا ہوں نہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت سمجھتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیں نا کہ وہ جو چوری کے مجرم ایک ایک کر کے اڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے رابطے کیے، پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگوں نے ہم سے رابطے کیے کہ آپ نام سن کر بڑے پریشان ہو جائیں، کیونکہ بہت بڑے انقلابی تھے اپنے زمانے کے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کو جو ہے کہا ہے کہ ابھی ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی پارٹی سے اور اس سے چیزیں، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے جنہوں نے سرکاری املاک کو اور فوجی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے وائس میسیجز کیے ہیں یا اپنے لوگوں کو انہوں نے ورغلایا۔ ان کے لیے تو بالکل ہمارا جو ہے وہ سرخ دار ہے، وہ تو بالکل یہ چیز ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کے جو ہے وہ واضح۔ لیکن اب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کا آپ سے میجورٹی لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، آپ نیب عدالتوں میں بھی آتے تھے، ہر جگہ آتے تھے، جس طریقے سے ان کا ٹرائل تو کہتے تھے ہماری عدالتیں تو کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا ٹرائل جو ہے تو آپ جیل میں کر سکتے ہیں، اور جیل میں بھی ہوتا تھا۔ خورشید شاہ صاحب کو نیب کی عدالت ضمانت دیتی ہے اور 24 گھنٹے تک اس کو رہا نہیں کیا جاتا، اور پھر اگلے دن ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیب کی ضمانت ہم نہیں مانتے۔ یہاں تو یو ٹرن ہو گیا عدالتوں میں بھی، یہاں عدالتوں میں یو ٹرن ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سو موٹ ایکشن لیں گے اور ہم آپ بتائیں گے آپ اس کو آپ نے ریمانڈ نہیں کرنا ہے، اس کو نان ٹچیبل ہے اور اس کو آپ بڑا مہمان رکھیں،
یہ کریں وہ کریں، تو پھر یہ ایسی چیزیں جو ہیں پھر تو اس پہ جو ہے پھر انگلیں بھی اٹھتی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا چیف جسٹس کا کام ہسپتالوں پہ، ملزموں پہ، مجرموں پہ چھاپے مارنا بھی ہے؟ آپ نے دیکھا ماضی میں چیف جسٹس نے شرجیل میمن کے ہاسپٹل میں جا کر چھاپے مارے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کون سے ملاقاتیں کرنے کے لیے؟ ادھر تو لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، ماضی میں کہتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے کیوں آئے؟ آپ نہیں دیکھا تھا شرجیل میمن کے اسپتال پہ میڈیا کے ساتھ، میڈیا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے کہ جی آئے اور شرجیل میمن جو ہے یہ اس کو کیوں اپنے اسپتال میں رکھا ہوا ہے؟ شرجیل میمن صاحب تو بیمار تھے، اسپتال میں رکھا گیا تھا، آپ تو اپنے لاڈلے کو کہتے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے، مرسڈیز دی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کیونکہ کمر جو ہے وہ، خیر عمر کا تقاضا بھی ہے، ایج بھی ایسے کہ ایسا نہ ہو کمر جو ہے اس میں تکلیف نہ آ جائے۔ تو یہ چیزیں جب انصاف کا معیار دو رنگی ہو جائے تو پھر سوالات تو عدالتوں پہ بھی اٹھتے ہیں، چیزیں بھی مطلب بات چیت بھی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ کیوں اس قسم کے جو ہے چیزیں ہوں۔ اب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کا، آپ سے میجورٹی لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، آپ نیب عدالتوں میں بھی آتے تھے، ہر جگہ آتے تھے، جس طریقے سے ان کا ٹرائل تو کہتے تھے، ہماری عدالتیں تو کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا ٹرائل جو ہے تو آپ جیل میں کر سکتے ہیں، اور جیل میں بھی ہوتا تھا۔ خورشید شاہ صاحب کو نیب کی عدالت ضمانت دیتی ہے اور 24 گھنٹے تک اس کو رہا نہیں کیا جاتا، اور پھر اگلے دن ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیب کی ضمانت ہم نہیں مانتے۔ یہاں تو یو ٹرن ہو گیا عدالتوں میں بھی، یہاں عدالتوں میں یو ٹرن ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سومو پیشن لیں گے اور ہم آپ بتائیں گے آپ اس کو، آپ نے ریمانڈ نہیں کرنا ہے، اس کو نان ٹچیبل ہے اور اس کو آپ بڑا مہمان کو رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو پھر یہ ایسی چیزیں جو ہیں پھر تو اس پہ جو ہے پھر انگلیں بھی اٹھتی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا چیف جسٹس کا کام ہسپتالوں پہ، ملزموں پہ، مجرموں پہ چھاپے مارنا بھی ہے؟ آپ نے دیکھا ماضی میں چیف جسٹس نے شرجیل میمن کے ہاسپٹل میں جا کر چھاپے مارے، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کون سے ملاقاتیں کرنے کے لیے؟ ادھر تو لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، ماضی میں کہتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے کیوں آئے؟ آپ نہیں دیکھا تھا شرجیل میمن کے اسپتال پہ میڈیا کے ساتھ، میڈیا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے کہ جی آئے اور شرجیل میمن جو ہے یہ اس کو کیوں اپنے اسپتال میں رکھا ہوا ہے؟ شرجیل میمن صاحب تو بیمار تھے، اسپتال میں رکھا گیا تھا، آپ تو اپنے لاڈلے کو کہتے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے، مرسڈیز دی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کیونکہ کمر جو ہے وہ، خیر عمر کا تقاضا بھی ہے، ایج بھی ایسے کہ ایسا نہ ہو کمر جو ہے اس میں تکلیف نہ آ جائے۔ تو یہ چیزیں جب انصاف کا معیار دو رنگی ہو جائے تو پھر سوالات تو عدالتوں پہ بھی اٹھتے ہیں، چیزیں بھی مطلب بات چیت بھی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ کیوں اس قسم کے جو ہے چیزیں ہوں۔ اور جب عدالتیں ملزموں اور مجرموں کا انتظار کریں اور ان کے استقبال کریں تو پھر ہم کہاں سے عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں؟ جس معاشرے میں، جس ملک میں نے پہلے بھی کہا ہے عدل اور انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا میری یہ اپیل ہوگی اپنے اداروں سے، چاہے ہم سیاستدان ہیں چاہے باقی ادارے ہیں، کہ ہم سب اپنی ہی جوریسڈکشن میں رہ کر اگر کام کریں تو ملک کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بلیو کرتی ہے کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے، لیکن سنجیدہ مذاکرات۔ اگر یہ مذاکرات پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی سنجیدہ لیتی تو آج 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا۔ انہوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جب ایسی منصوبہ بندی ہوگی تو پھر آپ آگے اس پہ جو ہے وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ آخر میں صرف اپنی منشی کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کی میں جو ہم نے 25% اضافہ کیا تھا اپنے وظیفے میں، اس مہینے کے اینڈ میں یا اگلے مہینے کے